جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرعیہ اینڈ لاء کے دوسرے سال میں تھیں۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم چونکی۔ 3 ساڑھے 3 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اسی کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو کیا وجہ بتائی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کو کوئی باہمی تعلق تھا؟ سیدھا سیدھا پوچھے گی تو روہیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن آ گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا کیا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچھمبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے شچو پیج میں ہو۔ پھر جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ بولا، وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کا کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا ہے۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی اور اسے بوقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا، تو اس کے کہنے پہ میں نے اپنے ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کی۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے تھے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ حیا نے پوچھا۔ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے بہت ناراض سے رہتے ہیں۔ وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان سے کھچے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے ناراض تھے۔ اب مت پوچھنا وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا۔ مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، حیا نے اصرار کرنا چاہا مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں ہی سوتی تھیں کہ بہارے درمیان میں ہوتی تھی۔ عائشہ، حیا نے عائشہ کو پکارا۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی، وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔
تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں، عائشہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ چند لمحے کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا جس میں سبز نائٹ لائٹ کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھر رہی تھی۔ عائشہ، حیا نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر پکارا، کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ عائشہ نے الٹا سوال کیا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تو تم کر سکتی ہو۔ کیسے؟ حیا بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو حیا؟ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں عائشہ۔ اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئیں؟ عائشہ بولی۔ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو حیا۔ مگر کیسے عائشہ؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، چھلانگ لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ فاصلہ بیبی اسٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشش کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پر بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، نہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی تھی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں عائشہ؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا، اس کے پاس ایسی کون سی شے ہے؟ سبانچی کے ڈروم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی ہی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ عائشہ نے بولا۔ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو حیا۔ مگر کس کے لیے؟ حیا ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے؟ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم نے کبھی نہیں کیا۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ عائشہ گل نے بولا۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی، حیا نے بولا۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی، چلو سو جاؤ، صبح کام پر بھی تو جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سب روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پر بیٹھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بناتی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔
اب بہار گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی گوند رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظر جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل کو ایک دوسرے میں باندھا۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا۔ اور جو نہیں مانتی؟ بہارے نے پھر پوچھا۔ اسے لگنے دیتا ہے۔ عائشہ نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسی چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے عائشہ نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ عائشہ نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کو سنوارتے ہوئے بولا۔ حیا کے ساتھ، مطلب شرم کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ عائشہ نے پھر پوچھا۔ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چیز چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اثبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں حیا، جہاں مڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں۔ اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی، وہ اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا، فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے اور پاکستان فون کرنا ہے مجھے۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے۔ عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ عائشہ نے کارڈلیس اور چائے اس کو دی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست ہوئے۔ ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی۔ باہر کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فقرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کا فون کرے، چاہے سال بعد بھی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے، ارم کی چھوٹی چھوٹی طنز باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اسے اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا سا محسوس ہوا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا ہی مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈ جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔
البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی پہ آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پہ آویزہ تھیں۔ اسے یوں اپنی تصاویر ادھر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراق میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا۔ وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی تھی راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کی۔ چوتھی چابی پر لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی، سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی نازک شیشوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاکڈ تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگر میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا۔ اندر چند فائلز رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پر سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تبھی بریف کیس میں بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی۔ اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے سے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج اٹھا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواب میں لمحے بھر کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر ایئر پیس میں سے عبدالرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھیں آپ؟ بہت ضبط سے وہ بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، پھر انگوٹھے پر لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبدالرحمن پاشا کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ اس کے اندر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن اس محل اور ان دونوں بہنوں کی کشش، وہ عجیب الجھن میں پڑ گئی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیزہ کبرا خانم کا لہراتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ حیا نے پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ حیا دھیرے سے ہنس پڑی۔ کبرا خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبرا خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول سے خوش تھی۔ کبرا خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کرتی جا رہی تھیں وہ انہیں ذہن میں محفوظ کرتی جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔
اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوقدہ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کے کنارے چٹائی پر بیٹھی تھی۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کے سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب ان کے ہی ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کے سلائڈ کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ بہارے کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پر لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہارے، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہارے وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہارے جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم سے چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنی سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا گھونپ رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پر ایک موتی چمک رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہاریں آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس پر ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پر ہر 2 کڑیاں جوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل بیچ میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پر ایک موتی پرویا گیا تھا۔ وہ تینوں حیران سی اس پیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے یہ تو وہی موتی ہے جو تمہارے سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبد الرحمن کو دیا تھا۔ عائشہ حیرانی سے موتی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ وہی ہے، عبد الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، بہاریں جوش سے بولی، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہاریں نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا۔ عبد الرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کے دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ حیا مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہاریں، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پش کیے کھڑی بہاریں نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہاریں کو فوکس کیا۔ پرنسس اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہاریں بڑے معصوم انداز سے مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوقدہ کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہاریں یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جھمگھٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کو کچھ بھی سمجھ آتا، بہاریں کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔
بہاریں چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہاریں زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوقدہ کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہاریں کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس! مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازوؤں خود سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہاریں کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہاریں، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور بہاریں کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہاریں کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا کر دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا کر دو۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بیچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ جانتی تھی، پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہاریں کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھیں، اور اب لانگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھیں، یوں کہ بہاریں درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا چھا رہا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہاریں اسی طرح روئی جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہاریں، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئی جا رہی تھی۔ بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کر دے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا عائشہ۔ ممی، وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے اداس سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہاریں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس سے کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہاریں، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہاریں نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں، عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحان سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا ہے، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہاریں گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہاریں، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہاریں کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے، اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ نہیں، تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو، بہاریں غصے سے چلا رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہاریں کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہاریں کے کندھے چھوڑ دیے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہاریں کے آنسو ایک دم رک گئے، وہ بالکل ساخت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہاریں، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہاریں بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔
سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پر تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پر لڑکتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کے اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے پاس آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہاریں ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا، وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھ سے آنے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا آنے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے نہیں بتایا کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، حیا بری طرح چونکی۔